اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سر سید احمد خان کے حوالے سے سلسلہ جاری و ساری ہے، تو کافی عرصہ ویڈیو نہ بننے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں مواد جو اصل ماخذ تھے اس کی طرف رجوع کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کافی جستجو کی چیزیں ملی مگر نامکمل ملی۔ انشاءاللہ حضور جیسے جیسے ان چیزوں کے حوالہ جات آتے جائیں گے تو ہم پیش کرتے جائیں گے، لیکن چونکہ اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر مکمل مواد کا میسر ہونا یہ بہت ہی مشکل ہے، تو اس لیے ہم جو سر سید احمد خان کے اوپر جنہوں نے 25 سال محنت کی، ضیاء الدین لاہوری علیہ رحمہ نے، ان کے حوالے سے جو ان کی کتابیں ہیں سر سید کے حوالے سے، انہوں نے بہت کمال کا کام کیا، یعنی 7 کتابیں بنائی ہیں اور 25 سال جہاں جہاں پر، حتیٰ کہ لندن جا کر جہاں پر سر سید گیا تھا اور جہاں پر اس کی کتابیں موجود ہیں لائبریریوں میں، تو وہاں پر انڈیا میں بھی جا کر جہاں پر سر سید رہا تھا وہاں پر بھی گئے تھے، تو تب اتنے معاملات خراب نہیں تھے پاکستان اور انڈیا کے، تو ان دنوں کی یہ بات ہے۔ تو انہوں نے 7 کتابیں جو ہیں وہ سر سید کی کتابوں سے، یعنی جو کچھ سر سید نے لکھا ہے وہی کچھ اپنی کتابوں میں لکھا اور بیان کیا، ان کے معاصرین کے جو تاثرات تھے ان کو بیان کیا۔ آج تک کے جو لوگ جو پڑھے لکھے اور سمجھے جاتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا اسکالر ہے، ان کے تاثرات جو سر سید کے حوالے سے تھے انہوں نے ان کو بھی شامل کیا، یعنی پورے سر سید کو گھیر لیا ہے، اور ان کے معاصرین اور آج تک جتنے بھی لوگ تھے تقریباً ان سب کو انہوں نے اپنی 7 کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے پاس 6 کتابیں ہیں ان کی، ایک سر سید اور ان کی تحریک یہ کتاب ہے، ایک انہوں نے کتاب بنائی ہے حیات جوید سے، سر سید کی کہانی ان کی اپنی زبانی، پھر اس کے بعد ایک کتاب بنائی ہے خود نوشت حیات سر سید، پھر اس کے بعد چوتھی کتاب بنائی ہے انہوں نے افکار سر سید، جو سر سید کے عقائد و نظریات ہیں ان کے متعلق، پھر ایک کتاب بنائی ہے آثار سر سید۔ اس میں انہوں نے کئی ایسے بد مذہب جو لوگ تھے، یعنی قادیانی جیسا بندہ اور غیر مقلد بھابی اور دیوبندی جیسے لوگ ہیں، ان سے ان کے افکار و نظریات اور سر سید کے افکار و نظریات کے متعلق جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ کتابیات سر سید بھی میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر ضیاء الدین لاہوری علیہ رحمہ نے کمال کا کام یہ کیا ہے کہ سر سید کی جتنی بھی کتابیں جہاں جہاں سے چھپی تھیں، سر سید خود بھی اپنی کتابیں چھپواتا رہا ہے، اپنی تفسیریں خود چھپواتا رہا ہے، چندہ خود کرتا رہا ہے سارے معاملات، تو اس نے وہ ساری کتابیں جہاں جہاں سے چھپی تھی، کب چھپی تھی، کتنے عرصے بعد چھپی تھی، مسائل کیا درپیش آئے، سارے معاملات جو کچھ بھی ہیں اس کے متعلق بھی سر سید کے حوالے سے کتابیات سر سید، یعنی اگر وہ کتاب ہے بندے کے پاس، اس کو اس بات کا علم ہے کہ سر سید کی کہاں کہاں سے کتابیں کب کب چھپیں اور کتنی کتنی چھپیں اور کہاں کہاں جاتی رہیں وغیرہ وغیرہ کتابوں کے متعلق۔ تو سر دست ہم سر سید اور ان کی تحریک، اس کے اندر سے ہم ایک عبارت جو سب سے آخر میں انہوں نے لکھی ہے حرف آخر کے نام سے، سر سید علی گڑھ کالج میں مذہبی تعلیم کی قابل افسوس حالت، یہ عنوان بنا کر انہوں نے گفتگو کی ہے سر سید کی کتابوں سے ہی، کوئی اپنے الفاظ نہیں، کوئی انہوں نے اپنا جو ہے لہجہ وغیرہ جو ہوتا ہے بالعموم مصنفین کا وہ انہوں نے بیان نہیں کیا، اور ساری کتابوں میں یہی حال ہے کہ انہوں نے تمام جو کتابیں بنائی ہیں ان سب میں سر سید کی ہی گفتگو ہے، کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کی۔ ہاں اگر کہیں پر کوئی سمجھ اور تفہیم کے لیے کہیں بات کی گئی ہو تو وہ نہایت اختصار کے ساتھ۔ تو مذہبی جو معاملات تھے علی گڑھ کالج کے اندر وہ کیا تھے، خطبات سر سید کی جلد 2 صفحہ نمبر 461۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ انہوں نے ماخذ اول سے حوالہ جات دیے ہیں، ویسے کتابیں ملنا تو بہت مشکل ہے، کہیں کہیں سے مل جاتی ہیں تلاش کرنے سے چیزیں، تو ماخذ اول سے چیزیں سارے حوالہ جات دیے ہیں، اگر کوئی حوالہ نہیں ملتا تو ماخذ اول میں اس کا حوالہ باقاعدہ طور پر موجود ہوگا۔ انہوں نے سارے کے سارے حوالہ جات جو ہیں ماخذ اول سے دیے، سر سید کی زندگی کی جو کتابیں چھپی تھیں حتیٰ کہ ان میں سے انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں، تو حوالہ ضرور مل جائے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس میں لکھتے ہیں خطبات سر سید کے اندر ایک خطاب ہے، اس کے اندر ایک بیان ہے، وہ بیان یہ ہے کہ مذہبی تعلیم کالج اور اسکول میں جو دینی قرار پائی ہے اس کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ مسلمان طالب علم ضروری مسائل عقائد مذہبی اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، وراثت، ہبہ، وصیت وغیرہ واقف ہو جائیں، ان سب چیزوں سے
وہ واقف ہو جائیں۔ مذہبی تعلیم کو اس قدر بڑھانا جس سے تعلیم انگریزی میں حرج اور مشکل پیش آئے مقصود نہیں ہے، اسی لیے ہفتے میں صرف ایک دن مذہبی تعلیم کا ہے، یعنی کہ انگریزی تعلیم میں حرج نہ لازم آئے، اس وجہ سے انہوں نے صرف اور صرف جو مذہبی تعلیم ہے وہ صرف اور صرف ہفتے میں ایک مرتبہ رکھی ہے۔ اس کو کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، وہ بس جیسے اسلامی ٹچ ہوتا ہے، سر سید نے صرف اور صرف اپنے اوپر سے وہ داغ جو ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انگریزوں کا حمایتی تھا یا جو بھی کہہ لیں آپ، تو اس وجہ سے اس داغ کو بھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے اسلامی ٹچ کی بنیاد پر انہوں نے صرف اور صرف ایک دن مقرر کیا تھا تعلیم، مذہبی تعلیم کے لیے۔ آگے پھر وہ لکھتے ہیں خطبات سر سید میں ہے کہ اگر کتب مذہبی تعلیم کا سلسلہ عمدہ طرح سے قائم کیا جائے تو اس مدت میں جس قدر میں کہ انگریزی تعلیم ختم ہوتی ہے، مذہبی تعلیم میں بخوبی دستگاہ حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طریقے سے ہم انگریزی تعلیم دیتے ہیں، اس طریقے سے اگر ہم مذہبی تعلیم دیں تو اس کے زیادہ فائدے ہوں گے اور بچے زیادہ سیکھ سکیں گے۔ لیکن اگر سلسلہ تعلیم خراب طور پر ہو جیسا کہ اب ہے تو بجز، یعنی وہ خود اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو وہ خود خراب بھی کہہ رہے ہیں، اوقات ضائع کرنے کے اور کوئی مبدا فائدہ متصور نہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ ٹائم پاس ہی ہے اور وقت ضیاع کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس ایسا ہی ہے۔ پھر آگے اسی جلد دوم کے صفحہ نمبر 462 پر کہتے ہیں کہ مینیجنگ کمیٹی کا نسبت مذہبی تعلیم کے صرف یہ کام ہے کہ وہ تمام بورڈوں کو 5، یعنی جتنے بھی بورڈ بنائے جاتے تھے اس وقت تھے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تاکید رکھتی ہے۔ چنانچہ سب بورڈ 5 وقت کی نماز پڑھتے اور جس قدر کہ انہوں نے مذہبی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں ان میں ہر سال، یعنی کہہ رہے ہیں آگے انہوں نے وضاحت یہ کی ہے کہ سال کے اندر جتنی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں ان سب کا آخر میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ کے نتائج پر جو ہے سر سید کہتے ہیں ہر ایک کے امتحان کے نمبر بتا دیتی ہے، یعنی کمیٹی جو ہوتی ہے۔ تو آگے تبصرہ کرتے ہوئے سر سید کہتے ہیں جو اکثر افسوس کے لائق ہوتے ہیں، یعنی وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی دین کے۔ یہ جو سر سید کے خطبات ہیں اس کے اندر انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ انگریزی تعلیم کی اہمیت اور اس کی اور اسلامی ٹچ کے طور پر جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ، حج وغیرہ جو معاملات ہیں ان کو صرف اور صرف ایک دن کے لیے منتخب رکھا ہے۔ آگے پھر ایک اور عنوان قائم کر کہتے ہیں ضیاء الدین غوری صاحب، انہوں نے انگریزی پڑھنے علوم جدیدہ سیکھنے کے بد اثرات، یہ تحریر جو انہوں نے نیچے دی ہے وہ بھی سر سید کی اپنی ہی ہے۔ یہ مجموعہ لیکچر سر سید، مکمل مجموعہ لیکچر سر سید کے صفحہ نمبر 392 اور 93 پر یہ باتیں موجود ہیں۔ کہتے تمام اخلاق و صفات انسانی کا مجموعہ اور تمام لب لباب خدا کی مخلوق کے پیدا ہونے کے مقصد کا ان 5 حروف میں ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ نہایت افسوس اور رنج ہوتا ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم کے بعد لڑکے زیادہ تر ان کی نظر میں وہی ہوتے تھے کہ جو ان کے کالجز وغیرہ میں پڑھنے والے یا ان کے قرب و جوار میں لوگ ہوتے تھے، وہی ان مراد ہیں جو انگریزی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ظاہر اس کی وضاحت بھی آ گئی، انگریزی پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کا پورا ادب نہیں کرتے۔ جو سوشل اور اخلاقی صفات یورپین میں ہیں وہی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ اگر ہم صدیوں تک کوشش کریں تو شاید وہاں تک پہنچیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ان کی خوبیاں، یعنی انگریزوں کی خوبیوں کا تو دھیان تک نہیں کرتے، ان میں جو عیب ہیں ان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی اب سر سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انگریزی تعلیم کا جو اثر ہے وہ ہمارے بچوں پر یہ پڑ رہا ہے کہ وہ جو انگریز ہیں ان کی اچھی چیزوں کو لینے کی بجائے ان کی جو بری چیزیں ہیں وہ ہمارے بچے زیادہ پکڑتے ہیں اور اس کے متعلق جو ہیں وہ عمل درآمد ہوتے ہیں، اچھی چیزیں نہیں پڑھ لیتے۔ اور یہاں تک کہا کہ اگر ہم کئی 100 سال تک اور یعنی صدیوں تک ان کے اس عمل پیرا ہوں اچھی چیزوں پر تو ہم بہت حد تک کامیاب جو ہے ہوں گے یا نہیں، اس کا بھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ بری چیزوں کو لیتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے کون سے ہیں؟ بزرگوں سے بے ادبی، بے پرواہی سے پیش آنے لگے، ماں باپ کا ادب جیسا چاہیے
اس قدر بجا لانا چھوڑ دیا، یعنی جیسا چاہیے تھا کہ والدین کا ادب کریں، ان کا کہا مانیں، وہ بھی چھوڑ دیا۔ اپنے سے عمر میں جو بڑے ہیں اس کا اور اپنے بزرگوں کے دوستوں کا لحاظ ترک کر دیا، یعنی اپنے بزرگوں کا بھی اور اپنے ہم عمر سے بڑے جو لوگ ہیں ان کا لحاظ اور ادب کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ تمام باتیں نہایت رنج دہ ہیں۔ تو یہ سر سید نے انگریزی تعلیم کے معاملہ کو بیان کر دیا۔ اگر ہم کہیں، یعنی ایک مولوی صاحب آ کر کہتے ہیں جناب علی انگریزی تعلیم کے یہ نقصانات ہیں، ہمارے بچے الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، والدین کا کہا نہیں مانتے، حتیٰ کہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ ہمارے مولوی صاحب کو ایک بندے نے آ کے بتایا کہ میں اپنے بچے کے کمرے میں جانے لگا تو کمرے میں چلا گیا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر، یعنی بیٹھک تھی وہ بالعموم، بیٹھک میں تو بالعموم ہر بندہ آ جا سکتا ہے، تو اس کے فرینڈ آئے ہوئے تھے اور لڑکے ہی تھے، تو اس نے کہا، بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھٹکا کر اندر آئیں، یعنی اپنے ہی گھر کے اندر اپنی ہی بچی سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور وہ والے مقام پر، یعنی گھر کے لون میں ایک علیحدہ سیپریٹ کمرہ ہوتا ہے، وہاں پر نہیں، یعنی ایک لون کے اندر جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھک بالعموم طور پر ہمارے کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی اجازت لے کر جانی پڑتی۔ یعنی یہ اثرات ہیں انگریزی تعلیم کے۔ اگر یہ بیان کیے جائیں محراب و منبر پر یا کسی یونیورسٹی اور کالجز میں جا کر، تو وہ لوگ کہیں گے یہ مولویانہ سوچ ہے، یہ اچھی سوچ نہیں ہے، یہ کمپسری کے شکار ہیں، یہ تقیہ نوس قسم کے لوگ ہیں۔ اگر وہی بات سر سید احمد خان کہے تو کیا آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ ظاہر ہے مانیں گے، اسی کے کہنے پر تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ آگے ڈاکٹر ہنٹر نے جو کتاب لکھی تھی بر صغیر کے مسلمانوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب کے اندر کہا تھا کہ اپنے بزرگوں کے مذہب سے بد اعتقاد ہونا نہ سیکھے، یعنی ان مذہبی عقائد سے بدعقیدہ ہونا نہ سیکھے۔ یعنی یہ جو ہے اس کے آخر میں پھر جو ہے اس کا حوالہ دے کر ڈاکٹر ہنٹر کا انہوں نے سر سید نے کہا کہ اس نے بالکل جو بھی کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ پھر آخر میں یہ تہذیب الاخلاق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 اور 93 میں یہ حوالہ موجود ہے ڈاکٹر ہنٹر کا۔ آخر کے اندر ایک اور خطوط سر سید صفحہ نمبر 141 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تعجب یہ ہے، سر سید صاحب کہتے ہیں تعجب یہ ہے کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں، یعنی جو انگریزی تعلیم پاتے جاتے ہیں، ان کی اپنے زمانے کی ابتدائی دور کی بات ہے، اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی، یعنی جو لوگ سمجھے جاتے تھے کہ یہ امید پہ پورا اتریں گے، وہ خود شیطان اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں۔ جس کو نہایت سعادت مند سمجھو اخیر وہ شیطان معلوم ہوتا ہے۔ یہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے خطوط سر سید کے 192 پر۔ تو جناب علی مجھے بات یاد آ گئی، استاد محترم مفتی انور القادری صاحب شیخ الحدیث حال جامعہ نعیمیہ لاہور میں وہ بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے جو بچے درس نظامی پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ پڑھ کر جب دنیاوی امور، دنیاوی معاملات پر عہدے دار ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ بچے چلے جائیں گے، وہاں پر جا کر دین کا کام کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، بڑے معاملات جو ہیں وہ کریں گے، اچھے کام۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر خود بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دین میں پختگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ درس نظامی پڑھنے والا دین میں پورا پختہ بھی ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو درس نظامی پڑھنے کے باوجود گمراہ بھی ہوئے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ درس نظامی غلط ہے، مطلب یہ کہ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، وہ اپنی منمانی، اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے منمانی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ جیسے سر سید بھی پڑھا لکھا تھا، اس نے بھی درس نظامی اور علوم دینیہ وغیرہ پڑھی ہوئے تھے، لیکن گمراہ ہو گیا، اور کافی چیزیں اس کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اس کے چیزیں جو ہیں وہ بیان کریں گے، اور صرف سر سید احمد خان کی اپنی زبانی اور اس کے اپنے ہی کلام کی بات کریں گے، ہم کسی اور دوسری چیز کی بات ہی نہیں کریں گے، تاکہ ہمارے قارئین جو ہیں بالخصوص اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، لیکچرار اور اسکالر حضرات جو بھی ہیں وہ سنیں تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب مولوی صاحب نے اپنے سے بات کر دی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم صرف اور صرف سر سید کو ہی پڑھیں گے اور سر سید کا ہی بیان آپ کو سنائیں گے۔ رب الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔